ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آج کل کے ترقی یافتہ دور میں اور کمیونیکیشن کے دور کے اندر اس کے باوجود ہمیں بلوچستان کی صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اگر ہم حکومتی موقف سنیں تو لگتا ہے کہ بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سی پیک نے بلوچستان کے عوام کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن یا بلوچ قوم پرستوں کی بات سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسنگ پرسن ہونا ہے تو بلوچ ہونا آپ کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر آپ بلوچ ہیں تو کسی بھی وقت مسنگ پرسن میں شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہمیں تاثر دیتے ہیں کہ وہ پہاڑوں پہ جا کے زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی جد و جہد ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں اصل میں کیا صورتحال ہے، اس کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے جو مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب ہیں۔ مولانا عبدالحق ہاشمی جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر ہیں، اور وہ ایک سیاسی پارٹی کے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو خطے کی اور بین الاقوامی صورتحال کے اوپر بھی ان کی کافی گہری نظر ہے۔ آج مولانا سے ہم بلوچستان کی صورتحال بھی سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی کیا سیاست ہے بلوچستان کے اندر اور پورے ملک کے اندر، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ شکریہ بہت بہت مولانا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا، آپ کی نظر میں اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین بھائی، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہ وقت مختص کیا بلوچستان کے لیے، اور وہ بلوچستان واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کا تعارف پورے ملک میں یا بیرون ملک بھی جو ہمارے دوست احباب بستے ہیں ان تک درست طور پہ پہنچے۔ وہاں ایک پیاس اس حوالے سے بھی پائی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں تاثر یا پرسپشن جو ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ بلوچستان کے متعلق اس سوال کے حوالے سے جو آپ نے کیا کہ اس کا اصل بنیادی مسئلہ یا اس کی ضرورت کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اعتماد کا جو فقدان گزشتہ نصف صدی سے بلوچستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک وفاق کے تحت رہنے والے صوبے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ صوبہ کچھ سوتیلے پن کا شکار ہے، یا اس کی طرف توجہ موجود نہیں ہے لوگوں کی۔ تمام زندگی کے شعبے پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں یا جن کے پاس حکمرانی رہی ہے اس ملک میں، چاہیے تو انہی کو تھا کہ وہ جس طرح دوسری جگہوں پہ گروتھ ہوئی ہے اور مختلف شعبے جو ہیں وہ ترقی کی طرف آگے بڑھے ہیں، تو بلوچستان میں بھی یکساں توجہ اگر دی جاتی تو وہاں پہ تعلیم کا شعبہ بھی کچھ اوپر جاتا، وہاں کا کلچر بھی جو ہے مزید میچور ہوتا، لوگوں کے اندر اعتماد بھی بڑھتا، کچھ وہاں پہ انڈسٹری کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے۔ پھر وہاں پہ جو کانکنی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس کا بہت بڑا اسکوپ ہے، اس میں بھی لوگوں کو کوئی ٹیکنیکل سہولتیں رہنمائی فراہم ہوتی۔ اس طرح سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی جانب بڑھتا، جس میں کئی شعبے ہیں۔ تو یہ سب کام جو ہے وہ یا تو بالکل نہیں ہوا یا انتہائی سست روی سے ہوا ہے، نیم دلی سے ہوا ہے۔ اچھا مولانا، جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد تو یہ بہت سارا ذمہ داری اب صوبائی حکومت کی طرف آ گئی، کیونکہ اب جو ہے وہ جو ایک نعرہ تھا کہ جی وفاق کھا گیا یا پنجاب کھا گیا، اس کے اندر تو وہ انٹینسٹی نہیں رہی ہے، اور وہ چیز اب ختم ہو رہی ہے۔ اب صوبائی حکومتوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو 18ویں ترمیم کو آئے ہوئے بھی تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 7-8 سال ہو چکے ہیں، صوبائی حکومتیں بھی کچھ نہیں کر رہی اپنے صوبے کے لیے۔ بالکل، یہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا نا جی، اس میں وفاق کا تو یہ ایک پہلو ہے کہ وفاق نے جس قدر توجہ اس کو دینی چاہیے تھی اپنے دائرے کے اندر وہ اس نے نہیں دی، لیکن اس کا دوسرا جرم جو ہے یا دوسرا پہلو اس جرم کا وہ تو صوبائی حکومتوں کا ہے۔ اور یہ آپ نے بہت درست سیکوینس میں یہ بات پوچھی ہے کہ جس طرح وفاق کے اندر لوگوں نے اگنور کیا ہے بلوچستان کو، اسی طرح یہ صوبائی گورنمنٹ، صوبائی بیوروکریسی، صوبائی اسٹیبلشمنٹ جو گروہ ہے مقتدرہ کا سب انہوں نے بھی مل کے ایک ملی بھگت محسوس ہوتی ہے ہمیں، وفاق کی بھی اور صوبوں کی بھی، کہ وہ آپس میں مل کے بلوچستان کو محرومی کی طرف انہوں نے دھکیلا ہے۔ حکومتیں ان کے پاس رہی ہیں، قوم پرست جماعتوں کے پاس رہی ہیں مسلسل۔ ایسی حکومت تو کبھی نہیں آئی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ کسی دینی جماعت کی تھی یا کسی معروف معنوں میں کسی قومی جماعت کی۔
قومی جماعت کی اگر تھی بھی تو ایک لیبل کی حد تک تھی، ورنہ تو نیچے ہاں وہی سرداری، وہی نواب، وہی جاگیردار طبقہ جو ہے بلوچستان میں حکمران رہا ہے۔ انہوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ حقیقت یہ کہ فنڈز ان کو بھی ملتے رہے ہیں، وزارت تعلیم یہ بھی چلاتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے باقی ساری وزارتیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ جو 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں خصوصی طور پہ، اس کی آواز تو بہت زیادہ بلند آہنگ رہی تمام لوگوں کی طرف سے کہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی خود مختاری۔ اس میں ظاہر ہے کہ پنجاب میں ذرا اس کی آواز دھیمی تھی، باقی صوبوں کے اندر تو بہت زیادہ بلند تھی۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید ان لوگوں نے کوئی تیاری بھی کی ہوگی کہ جب یہ محکمے ان کو سپرد کر دیے جائیں گے تو یہ تو بڑے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت اچھی کارکردگی پیش کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ ان کی کوئی تیاری جو ہے، معلوم ہوا کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ان محکموں کو سنبھالنے کی۔ وہ لفظوں میں تو مل گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنے محکموں کو درست طور پہ چلا نہیں سکے۔ بلوچستان کا تو یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ فنڈ لیپس ہوئے، اربوں روپے لیپس ہو گئے۔ تو یہ تو ظاہر ہے نااہلی کی علامت ہے نا جی، کہ آپ کو پیسے ملے ہوئے اور آپ لگا نہیں سکتے، آپ کے پاس پروجیکٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے صوبائی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور وفاقی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو ابھی اگر ہم دیکھیں گے پچھلا جو دور حکومت تھا اس میں ڈاکٹر مالک کی بھی حکمرانی رہی اور انہوں نے بھی 2.5 سال تقریباً بطور وزیر اعلیٰ، اور وہ تو بالکل جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بلوچ قوم پرستوں کو کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں۔ تو ان کے دور کے اندر بھی آپ کو کوئی ایسا چیز محسوس نہیں ہوئی کہ بلوچستان کے نیچے جو عوام ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی فرق آیا ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم راست گوئی سے کام لیں تو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی حکومت میں اگرچہ کرپشن پہ تو قابو نہیں پایا جا سکا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کرپشن کا ریٹ بڑھ ہی گیا ہو، لیکن انہوں نے یہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے ماڈل کو اختیار کیا کہ آپ PC1 کے اندر مزید اضافہ کر دیں اور پھر اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا حصہ نکال دیں اور کچھ جو ہے وہ لگانے کا۔ تو یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے زمانے میں کچھ کام ہوا ہے، کچھ ایسا کام کہ جو قانون سازی سے متعلق ہے وہ بھی ہوا، اور بقیہ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنے ڈسٹرکٹ کے اوپر توجہ دی ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں، کئی جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، اگر آج تک پاکستان بننے سے لے کے اگر یہ ہر ایک وزیر اعلیٰ اپنے اپنے شہر پہ ہی توجہ دیتا تو 8-10 شہر جو ہے وہ بن چکے ہوتے، ڈیولپ ہو چکے ہوتے، لیکن یہ کام صرف ڈاکٹر عبد المالک کے ہاں میں نظر آتا ہے۔ اور جو یہ موجودہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں جام کمال صاحب، جو کراچی سے بہت قریب ہی ان کا شہر ہے لسبیلا، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں کس قدر بدحالی جو ہے اس کا دور دورہ ہے، چاروں طرف گلیاں، بازار، سڑکیں، برا حال ہے زندگی کا۔ تو یہ جو ابھی حکومت ہے باپ کی جو پارٹی ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میڈ پارٹی ہے، اس کے بارے میں اس کی ابھی تک کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ 2-2.5 سال اس کے بھی گزر گئے ہیں، اس کی کارکردگی یہ تو جس طرح سے لوگ کہتے ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی جڑیں زمین کے اندر موجود نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے موسمی پرندوں کی طرح ادھر سے اڑ کے ادھر اور ادھر سے اڑ کے ادھر، یہ ہمیشہ یہ گیم کرتے رہے ہیں، اور ان کو مخصوص قوتوں نے کونوں خدروں سے نکالا ہے اور نکال کے ان کو جمع کر دیا ہے، اور ان کے اوپر ایک سرپرستی جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے پاس بہت سارے کھلا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کی اور کام کی، تو وہ آپ اس بلوچستان گورنمنٹ کو کس طریقے سے ریٹ کرتے ہیں، کتنا اس کے نے فائدہ کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو ان کے اندر خود ایسی صلاحیت کہ یہ عوامی خدمت کے امور کو سمجھیں اور خود عوام کے درد کو محسوس کریں، یہ اس سے عاری لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ وہ اشرافیہ طبقہ ہے، ایلیٹ ہے۔ ایلیٹ کو درد کا علم نہیں ہوتا، ایلیٹ کو گلی محلے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ایک تو یہ ایشو ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک یہ ہماری پشت پناہی مخصوص طریقے سے ہو رہی ہے، ہم اپنا کام کریں اور اپنی جیب بھریں، اور اس کے بعد آئندہ ان کو شاید یہ یقین بھی ہو کہ اب آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باری پھر نہ آئے اور ہم کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن ان کو کوئی روٹس نہیں ہے عوام کے ساتھ کہ جو یہ اخلاص سے، درد دل سے لوگوں کے مسائل کو سمجھیں اور پھر ان کے حل کرنے کی کوئی کوشش کریں۔ کوئی وقت گزار رہے ہیں
اور اس سے زیادہ ان کی کوئی دلچسپی مجھے معلوم نہیں ہوتی. ہندوستان میں امن و امان کی کیا صورت ہے؟ ابھی ہم تھوڑے دن پہلے اگر دیکھیں تو مچھ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. جی ہاں, واقعہ ہوا اور ہزارہ برادری کے ساتھ ایک مخصوص ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد ایک ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک ٹاپ لیول پہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے ان کو دلاسے کے لیے. تو اوور کیا صورتحال ہے امن و امان کی بلوچستان کے اندر, اور یہ ہزارہ برادری کے ساتھ مخصوص کیا صورتحال ہے؟ امن و امان کی صورتحال میں تبدیلی ہوتی رہی ہے. 2007 سے نواب اکبر بگٹی کے مرڈر سے ایک بدامنی کی لہر شروع ہوئی اور وہ پورے بلوچستان کے اندر پھیل گئی, خاص طور پہ بلوچ اضلاع کے اندر جن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور جن کا رقبہ بھی زیادہ ہے. تو یہ پورا علاقہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ نو گو ایریا بن گیا اور یہاں پہ شدید مشکل تھی. کچھ تو ایسے لوگوں کو کہ جو بیرون صوبہ یہاں آئے ہوئے تھے, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہوں یا جنوبی پنجاب سے یا پنجاب سے, ان کو بھی مشکلات رہیں, حتیٰ کہ پشتونوں کو بھی مشکلات رہیں. لیکن پھر اس میں یہ تبدیلی ہوئی کہ آہستہ آہستہ یہ فیز گزر گیا اور بد امنی تو میں سمجھتا ہوں شاید اپنے پرسنٹیج کے لحاظ سے ویسے ہی رہی ہو, لیکن اس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہوا. رخ اس طرح سے تبدیل ہوا کہ اس وقت جو بد امنی ہے اس کا نشانہ ہماری فورسز ہیں. ان میں سول فورسز بھی ہیں, پولیس ہے, نیویز ہے, اس طرح کے دوسرے محکمے ہیں, اور یہ جو آرم فورسز ہیں جس میں ایف سی ہے, جس میں رینجر ٹائپ کوئی, اگر یہ کوسٹ گارڈ ہے, اسی طرح سے فضائیہ کے لوگ ہیں, نیوی کے لوگ ہیں, آرمی ہے براہ راست. اب یہ زیادہ تر یہ لوگ ان کا نشانہ بن رہے ہیں. سویلین کم ہو رہے ہیں, وہ جو سویلین کی ٹارگٹ کلنگ تھی وہ ماحول جو ہے ذرا اس کمی کی طرف گیا ہے. یہ فرق تو اس وقت آیا ہے بلوچستان کے اندر بد امنی کا. باقی جو بارڈر کے اوپر بد امنی کی صورتحال ہے وہ تو اصل میں ایک بہت بڑی پراکسی ہے جو بلوچستان کے بارڈر ایریاز کے اوپر, چاہے وہ افغانستان سے ملا ہوا بارڈر ہو, وہ بھی سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور جو ایران کے ساتھ ہے وہ بھی سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے بارڈرز کے اوپر یقیناً انتظامی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن انتظامی مشکلات شاید اتنی یہ بد امنی کا باعث نہ بنے جتنا کہ وہاں پہ بیرونی پروکسیز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. باقاعدہ ایک منافقانہ جنگ ہے. میں تو یہ پروکسی کو پروکسی نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ منافقت کہتا ہوں. یعنی ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے کردار موجود ہیں کہ جو ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جن سے ہمسایوں کو شکوہ پیدا ہوتا ہے, اور ہمارے ہمسایوں میں بھی ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی وہاں پہ کمینگاہیں بنا رکھی ہیں اور وہ اندرون پاکستان ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پتہ سب کو ہے آپس میں, لیکن یہ ان کی اپنی ایک ڈیزائننگ ہے اور اس کو کتنے سال انہوں نے چلانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. یہ اسی سے متعلق ہے یہ ہزارہ قبائل کا مسئلہ کہ ان کو دو لحاظ سے, ایک تو ان کو مسلکاً شیعہ ہونے کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ عالمی پیغام بھی ہوتا ہے اہل تشیع کو پوری دنیا کے اندر, ایک ان کو زک پہنچانا, ایک ان کو اذیت دینا, نفسیاتی دباؤ کا شکار کرنے کے لیے. دوسرا اس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے. بلوچستان کے اندر جو سول سروسز ہیں, اسامیاں ہیں, ملازمتیں ہیں, ان کے ساتھ ہے. تجارت کے اندر ان ہزارہ قبائل کا جتنا بڑا حصہ ہے اس حصے کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ اب ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیرون ملک اسائلم لیتے ہیں یہ ہمارے ہزارہ برادری کے لوگ, آسٹریلیا میں بہت بڑی تعداد آباد ہے, اسی طرح سے کینیڈا میں, ڈنمارک, ناروے, ان ممالک میں اسائلم کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس طرح کی بد امنی ان کے لیے بہت زیادہ ایک سافٹ کارنر پیدا کرتی ہے. تو یہ ایک ایسی منافقانہ سی گیم ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی صحیح درست رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں, انہی کی طرف سے چھن چھن کی خبریں آتی ہیں تو یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں. تھوڑا سا یہ شاید سخت سوال ہو یا مناسب سوال نہ ہو, آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں تو بھی وہ ہے, سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہزارہ برادری کے جو جنازے تھے ان کو بھی کسی نے ہائی جیک کیا ہوا تھا, اور وہ بھی ایک پریشر ڈال رہے تھے گورنمنٹ کے اوپر کہ بھائی وہ آئیں اور وہ
اس کو وہ کریں. اس میں بھی کوئی سچائی ہے یا یہ نہیں ہے ایسا؟ نہیں، یہ سوال کوئی ایسا اجنبی سوال نہیں ہے، بالکل درست ہے. اور یہ واقعہ جب ہوا ہزارہ قبائل کے حوالے سے، تو جو ابتدائی معلومات تھیں وہ یہی تھیں کہ یہ افغانستان سے آئے ہوئے وہ مزدور تھے کہ جو وہاں کے سرد علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں برف باری کی بنا پہ مزدوریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگ اس علاقے میں آ کے مزدوری کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے آئے ہوئے لوگ یہاں آباد ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن بظاہر یہ اطلاع یہی تھی کہ جیسے یہ لوگ ہجرت کر کے وقتی طور پہ ملازمت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. البتہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو یہ فطری بات ہے کہ ان کی قوم اور ان کے قبیلے کے لوگوں کے لیے تو یہ ایک تکلیف کا باعث دردناک واقعہ تھا. اور اس میں یہ بھی ان کی اجتماعی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی کفن دفن کا انتظام کرتے، ان کے رشتہ داروں سے رابطہ کرتے اور پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے. البتہ اس دردناک واقعے کے اوپر جو رد عمل فطری طور پہ پیدا ہوتا ہے، اس رد عمل کو اٹھایا گیا اور وہاں پہ ہزارہ قوم کو جو ریپرزنٹ کرنے والی دو تنظیمیں ہیں، یعنی ایک وہ ہے کہ جس پہ مذہبی عنصر غالب ہے اور ایک وہ ہے کہ جس پہ سیکولرزم جو ہے وہ غالب ہے. تو سیکولرزم والا جو حلقہ ہے قوم پرستوں کا، ان کے ایک وزیر بھی ہیں اس وقت صوبائی حکومت میں، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ صوبائی حکومت کے لیے مسئلے نہ بنے. انہوں نے یہ کوشش کی ان کے ساتھ مل کے کہ بھئی ان کو ہم کفن دفن کر کے دفنا دیتے ہیں، باقی اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں جو بھی کوئی مطالبات ہوں گے. ان کا تو انداز یہ تھا کہ وہ اس کو رفع دفع کر دیں. لیکن میرے خیال جو مذہبی ایلیمنٹ تھا اس نے زیادہ چابک دستی کا مظاہرہ کیا، وہ زیادہ ہوشیاری سے سامنے آئے اور انہوں نے اس کو ایک ایشو بنا دیا. اور یہ ایشو ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ میں، پہلے یہ قوم پرستوں نے بھی یہ اسی طرح سے جنازے رکھے جب وہ بم دھماکے میں علمدار روڈ پہ واقعہ ہوا تھا، اس میں تو سب لوگ شریک تھے، مذہبی اور غیر مذہبی کی کوئی تقسیم نہیں تھی. اب کی دفعہ ذرا یہ تھوڑی سی مزید نمایاں ہوئی تو اس کو ایک ایشو کے طور پہ بھی لوگوں نے اٹھایا، ورنہ یہ فطری بات تھی. اگر یہ نہ کرتے تو کچھ اور لوگ کر لیتے یہ کام. اور یہ اپنے ان کے جو طرز سیاست ہے یا مظلوموں کی آواز بلند کرنے اور اپنی طرف توجہ دلانے کی جو ایک ٹیکنیک ہے وہ کوئی بھی اختیار کر سکتا تھا. تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. اچھا سر، سی پیک کا بڑا شور ہے اور حکومت کا بڑا دعوے ہیں کہ سی پیک نے بڑے عوام کے مسائل کو حل کیا ہے. سی پیک کو کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان میں؟ کیا کوئی اس کا عملی شکل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سی پیک کو تو ہم کاغذوں میں اور رپورٹس میں تو دیکھتے ہیں اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کا مرکز تو گوادر ہی ہے. لیکن آپ اگر بلوچستان کو ایز ہول دیکھیں اور جس طرح سے ہم نے سنا کہ یہ سی پیک جو ہے اس کے ساتھ کتنے روٹس منسلک ہیں، پھر ان روٹس کے ارد گرد جو صنعتی انڈسٹریل ایریاز ہیں، اسی طرح سے پاور فارمز جو ہیں وہ پلانٹس لگنے کا پروگرام ہے اور بھی بے شمار چیزیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان بالکل میرا یہ خیال ہے کہ وہ صفر پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کسی بھی سرحد سے بلوچستان کے اندر انٹر ہو جائیں، آپ کو سی پیک کی کوئی سرگرمی کہیں نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ مجھے سابق وزیر اعلیٰ ایک ہیں جنہوں نے مجھے خود یہ بتایا کہ روڈز کے حوالے سے بھی 1 انچ روڈ ایسا نہیں ہے کہ جو سی پیک فنڈ سے بلوچستان کے اندر بنا ہو. جتنے روڈز بنے ہیں، روڈ بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، روڈز بنے ہیں، لیکن وہ روڈ یا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہیں یا ورلڈ بینک کا کوئی پروجیکٹ تھا یا پی ایس ڈی پی کا کوئی پروجیکٹ تھا. سی پیک کے فنڈ سے وہاں پہ کوئی روڈ نہیں بنا. اسی طرح جو موٹر ویز بن رہی ہیں ملک میں وہ بھی ظاہر سی پیک کا حصہ ہے. تو بلوچستان کے جو مرکز ہے سی پیک کا، وہاں کوئی 1 کلومیٹر بھی موٹر وے نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو مصروف شاہراہیں ہیں ہماری، جیسے کوئٹہ سے سکھر تک، جوب سے لے کے کراچی تک، چمن سے لے کے کراچی تک، یہ شاہراہیں روزانہ حادثات کا یہاں پہ لوگ شکار ہوتے ہیں کیونکہ سنگل ٹریک ہے اور اس کے اوپر ٹریفک بہت ہیوی ہو گئی ہے. تو بہت خطرناک حادثات یہاں پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو کم از کم آپ 2 رویہ کر دیں. لیکن ابھی حکومت کی طرف سے تو بس وہ ایک لالی پاپ ہے، اعلان ہے، کبھی فیزیبلٹی ہے، کبھی سروے ہے، بس کام نہیں ہو رہا. پیک کس کی توجہ کا شکار ہے، عدم توجہی کا شکار ہے؟ چائنا کی طرف سے مسائل ہیں، موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے مسائل ہیں، سی پیک اتھارٹی کی طرف سے مسائل ہیں؟ میرے خیال سچی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اپنا مقدمہ درست طور پہ لڑ نہیں سکے. دوسرا، وہاں مافیاز ہیں اوپر اسلام آباد کے اندر،
وہ مافیاز جو ہیں وہ ان کو اپنے علاقوں سے گزرنے کو زیادہ پرامن، زیادہ ترجیح اور زیادہ سودمند بتا رہے ہیں۔ چائنیز کو جو وہ کرتے ہیں، بریفنگ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے چائنیز تو سرمایہ دار ہیں، وہ سرمایہ کار ہیں، انہوں نے تو اپنے سرمایہ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی تجارت کو بھی محفوظ بنانا ہے ان کو، اور وہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں اس ملک میں کام کرنے کے حوالے سے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان مافیاز کے اس نقشے کی بنیاد پہ کہ جو انہوں نے تیار کر رکھا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ اگر بلوچستان سے گزریں گے، اگرچہ وہ شارٹسٹ روٹس ہیں، لیکن یہ کہ وہاں بدامنی ہے، وہاں پہ اسکل ورکر نہیں ہے، وہاں پہ اور ایسے مسائل ہیں کہ جس سے آپ کا سامان بحفاظت نہیں گزر سکتا، لہٰذا آپ کچھ کلومیٹر اضافہ قبول کریں لیکن پرامن اور آباد اور یعنی اسکل سے لیبر کے حساب سے وہاں سے آپ جو ہے اپنے سامان کو گزاریں۔ یہ ایک گیم ہے باقاعدہ کہ جو انڈائریکٹلی بلوچستان کے ساتھ استحصالی طبقہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے۔ صحیح۔ سی پیک کا جب ذکر آتا ہے تو گوادر کا ذکر آتا ہے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گوادر کے گرد کوئی باڑ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اور شاید اس پہ کام شروع بھی ہو گیا ہے۔ آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ گوادر کو پورے ملک سے کاٹا جا رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے آپ کے حساب سے؟ یہ اصل میں لوگ اس وجہ سے اس کے ایک دم سے مخالف ہوئے کہ یہ اچانک یہ کام شروع کیا گیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوادر کا پی سی 1 ہے اور ماسٹر پلان وہ ہم اس کو پبلش کریں گے، اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، جو ابتدائی رپورٹ باڑ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اچانک سیکورٹی کے نام پہ گوادر کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے اوپر لوگوں نے فوری طور پہ رد عمل ظاہر کیا، تمام سیاسی پارٹیز نے، ہم نے بھی اس کی مخالفت کی، اس لیے کہ ہمیں اس کے عواقب کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، اس کی فوائد کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا۔ عوام یہ محسوس کر رہے تھے، وہاں کے پبلک سیکٹر پہ جو ہم نے لوگوں سے پوچھا انہوں نے یہی بتایا کہ اس کے نتیجے میں جو مسافت 2 یا 3 کلومیٹر کی ہوتی تھی رشتہ داروں کو آپس میں ملانے کے لیے یا بازار سے سودا سلف لانے کے لیے یا ایک آبادی سے دوسری آبادی کی طرف نقل و حمل کے لیے، وہ اب جو ہے وہ 20 کلومیٹر 40 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے آپ کو 20 کلومیٹر دے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ چاروں طرف سے 3 طرف تو گوادر میں سمندر ہے، تو اب تو آپ ایک طرف سے انٹرنس تھی اوپن، جب آپ اس انٹرنس کو بند کریں گے یا جو بقیہ 3 اطراف پہ کناروں پہ جو آبادیاں ہیں وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ تھوڑی سی خشکی عبور کر کے چلے جاتے تھے اور وہ ایک دیہات سے دوسرے دیہات پہ جا سکتے تھے، تو یہ کیسے اب ممکن ہوگا جب آپ اسے چاروں طرف سے بند کر دیں گے اور ایک ہی انٹرسٹ جو ہے وہ دیں گے۔ ہم نے اس وجہ سے یہ مطالبے میں مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس کا نقشہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں اور اس کے مختلف ایگزٹ آپ دے دیں، مختلف جو ہے وہ اس کے گیٹس ہوں کہ جس کی بنا پہ لوگوں کو انٹر ہونے میں کوئی مشکل نہ ہو، ورنہ تو بدامنی کا جہاں تک تعلق ہے تو GHQ میں دہشت گردی ہوئی ہے، پاکستان کے ایئرپورٹس کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، تو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کوئی بھی بدامنی کا واقعہ ہو تو ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں اور باڑ لگا دیں، اصل اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ حکومت کا کوئی اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے؟ وہ روک رہی ہے؟ حکومت نے روک دی، یہ بات یہ ہوئی کہ حکومت نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کو روک دیا اس کے رد عمل کے نتیجے میں۔ البتہ یہ روکنا اور روکنے کے بعد اس پہ کوئی مشاورت یا لوگوں سے کوئی ڈسکس کرنا یا ان کی آراء کو قبول کرنا، اس بارے میں کوئی چیز انہوں نے واضح نہیں کی، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کو روکا ہو تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، ہاں، اور پھر اچانک جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ابھی تک اس کو پیچھے پورا نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا پروجیکٹ کو، کام روکا گیا۔ اچھا سر، بات یہ کہ 2017 کے اندر ہمیں سینٹ کے اندر بتایا گیا کہ جو گوادر پورٹ کی انکم ہوگی اس کا 91% تو چائنا لے جائے گا، تو 9% جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا۔ اب اس میں سے پھر بلوچستان کو کتنا ملتا ہے اور پھر گوادر شہر کو کتنا ملتا ہے، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سی پیک پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ مند بھی ہے یا نہیں ہے کہ 91% آف دا ریونیو جو ہے وہ چائنا لے جا رہا ہے ہمارا؟ تو بس میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنا ہی فائدہ مند مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہاں چند خوبصورت بلڈنگیں اور چند شاہراہیں دیکھ کے اپنا دل خوش کریں گے اور لوگ آئیں گے وہاں پہ، شاید تفریح کے لیے یا کوئی ایک پکنک پوائنٹ وہاں پہ بن جائے گا،
لیکن یہ جس نے انویسٹ کیا ہے اس نے اپنے پیسے تو لینے ہیں نا جی، اور بمائے پرافٹ لینے ہیں. تو یہ چیز تو پہلے ہی دن سے بالکل ایک وائٹ پیپر کے طور پہ نظر آ رہی تھی کہ جب آپ کا پیسہ ہی نہیں وہاں پہ لگ رہا تو آپ پرافٹ کیسے لیں گے. تو جس نے پیسہ لگایا وہ تو کرایہ بھی لے گا، وہ اپنی مزدوری کی قیمت بھی لے گا، وہ وہاں پہ جو سامان لا رہا ہے وہ بھی اسی کا ہے، سامان بھی اس کا بھی 70-80% جو ہے وہ چائنا کا ہوگا نا جی، اسی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی ساری کی ساری. تو ہم تو وہاں پہ ایک مزدوری کا کردار ادا کریں گے، اور اس مزدوری میں ظاہر ہے جتنی مزدوری ملتی ہے اتنی مزدوری ان کو ملے گی. اچھا سر، بلوچستان پہ تو کافی بات چیت ہو گئی ہے اور کافی چیزوں کو ہم نے کور کر لیا ہے. اب ملکی سیاست کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں. جماعت اسلامی بھی حکومت پہ تنقید کرتی ہے، پی ڈی ایم بھی حکومت پہ تنقید کرتی ہے. جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو طنز اور کرتی ہے اس کے اوپر، اور پی ڈی ایم بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیتی ہے. تو آپ کا اور پی ڈی ایم کا اختلاف کیا ہے؟ اور آپ یا تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جائیں یا حکومت کے ساتھ ہو جائیں، آپ بالکل ایک الگ رستے پہ چل رہے ہیں. تو پی ڈی ایم اور آپ کا اصل اختلاف کیا ہے؟ یہ واقعتاً ایک ایسا سوال ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور ظاہر جماعت کے لوگ اور اس کے پالیسی ساز ادارے کے ارکان وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. وہاں بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی، ہمارے ہاں مجلس شورا میں بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی، مجلس عاملہ میں بھی ہوئی، اور طویل بحث و نظر کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو اس وقت جماعت جس کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں یہی بات تھی کہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ہر ایک جو ہے وہ بھانت بھانت کی بولی بولتا ہے، اور ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے، ان کے مقاصد بالکل مختلف ہیں، ان کی ہسٹری جو ہے ماضی میں وہ بالکل مختلف قسم کی رہی ہے. تو یہ ایک بالکل جبری ایک اچار ہوگا کہ جو ڈالا جا رہا ہے، اور اس میں ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوگا. اور اگر ہم بھی اس کے ساتھ ملیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ سوالات کا سامنا کرنا پڑے، جو اس وقت ہمیں اس سے کم سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ان کا قبلہ بالکل ہر ایک کا مختلف ہے، اور وہ بالکل ذاتی امور کی حد تک جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پورے مقاصد کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ ان کا پورا کلچر دیکھیں، ماضی کے اندر ان کی حکومتوں کا طرز عمل دیکھیں تو بالکل بدعنوانی، جھوٹ، فراڈ، لوٹ کھسوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور وہ ایک سے دوسرا بڑھ کے اپنے کارنامے اس میدان میں دکھاتا رہا ہے. اور جتنی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہے کہ قوم پرست جماعتوں کو بھی صوبائی حکومتوں میں جب بھی حصہ ملا ہے انہوں نے یہی کردار ادا کیا، عوامی بہبود کا، عوامی خدمت کا، عوام کو کوئی ریلیف پہنچانے کا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ہے. ایک تو یہ ان کے درمیان مشترکہ چیز ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی وہ جو تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے نظریات آپس میں باہم نہیں ملتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے جلسے ہی میں جب نواز شریف صاحب نے کوئی بات کی تو اگلے دن بلاول نے اس سے برات کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد اگلا جلسہ جو ہوا اس کے اندر بھی ایک ایسی نئی بات جو ہے وہ کی گئی کہ جس سے کچھ لیڈر نے ناراضگی کا مظاہرہ کیا. پھر کوئٹہ کے جلسے میں ایک ایسے شخص سے یہ ایسی بات کہلوائی گئی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یعنی وہ جمعیت علماء پاکستان، یعنی ان کی پارٹی کے ساتھ پاکستان لکھا ہوا ہے اور وہ آزاد بلوچستان کی بات کر رہا ہے. یعنی اتنی چیپ بات کہ اس کو خود بھی شاید ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بھی میری سطح کا آدمی اور جس پارٹی سے میرا تعلق ہے یہ بات مجھے زیب دیتی ہے یا کوئی منطقی بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اور اگلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ جی لوگوں نے کہا جی نہیں وہ خود وہ بھی کہنے لگے کہ جی نہیں یہ تو میری بات کا غلط مطلب لیا گیا ہے. کراچی کا آپ دیکھ لیں واقعہ یہاں پہ جو ہوا اس میں کیسا ڈرامہ بنا، پیپلز پارٹی کا کیا کردار رہا. یعنی میں سمجھتا ہوں بلاول کا کردار تو اس لحاظ سے پی ڈی ایم کے پورے ایجنڈے کو تباہ و برباد کرنے والا تھا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس پی ڈی ایم کے تھرو اور اب جمہوریت کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دستے سوال دراز کرتے ہیں جا کے پھر آرمی چیف کے سامنے کہ جی آپ ہی تحقیق کروائیں اس واقعے کی، اور پھر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہاں بالکل کہ آپ نے بڑا اچھا کیا جی، مہربانی کی آپ نے یہ واقعہ. تو وہ جو کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کی کہانی ہے. ہم نے علیحدہ ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھا ہے
آلودگی سے ہم بچے ہیں، مختلف ایسے الزامات سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے کہ جو اگر ان کے ساتھ ہوتے تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب ہم عوامی بہبود کی بات کرتے ہیں، ہم حکومت کے اوپر پریشر بڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ آپ کو پورے کرنے چاہیے، آپ نے جو سبز باغ دکھائے تھے ان کو حقیقت کا روپ دینا چاہیے۔ ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے فوری طور پہ کہ آپ بوریا بستر باندھیں اور چلے جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں، آپ سچائی کی طرف آئیں، آپ اپنے نااہل گروہ کا جو ٹولہ آپ نے جمع کیا ہوا ہے اس کو تبدیل کریں یا ان کی جگہ پہ کوئی اچھے لوگوں کو لے کے آئیں۔ تو ہمارے مطالبات بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور وہ خالصتاً عوامی بہبود کے لیے ہیں، عوامی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہیں اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے حوالے سے ہیں، جبکہ ان کے مطالبات آپ دیکھیں اور وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک اپنی سودا بازی کر رہا ہے حکومت کے ساتھ کہ اس کو خود کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے، سندھ حکومت اس کی کیسی بچ سکتی ہے، آئندہ وہ کیسے حکومت کے اندر آ سکتے ہیں دوبارہ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سوچ و بچار کے نتیجے میں فیصلہ ہوا اور یہ درست فیصلہ ہوا۔ اچھا، لیکن مولانا جماعت کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی 4 سال جو ہے وہ حکومت کی برائی کریں گے اور پی ڈی ایم کی برائی کریں گے اور جماعت اکیلے الیکشن میں کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ پھر آخر میں آ کے کسی نہ کسی سے اتحاد کر لے گی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایم ایم اے بنا لے گی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائے گی یا تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ اکیلے جماعت اسلامی الیکشن کے اندر کچھ کر نہیں سکتی تو وہ اتحاد کر لے گی۔ تو یہ جو 4 سال ہوتے ہیں آپ کے اکیلے سولو فلائٹ کے، اس کے بعد آپ اچانک جب اتحاد کرتے ہیں تو کارکن بھی آپ کا کنفیوز ہوتا ہے، آپ کا ووٹر بھی کنفیوز ہوتا ہے اور آپ کی سیاست کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی آپ کے اوپر یہ وہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کی سیاست ہے کیا۔ تو یہ کیا اب آپ جو پھر سولو ایک فلائٹ شروع کر رہے ہیں تو آخر میں جا کے پھر کہیں اتحاد کی طرف ہو جائیں گے یا کیا صورتحال ہوگی الیکشن کے قریب؟ یہ بات تو درست ہے جو آپ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کچھ تلخ واقعات یا تجربات ہوئے ہیں کہ جس سے جماعت کے بارے میں پرسپشن اس طرح کا بنا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن اس وقت تو جماعت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سولو فلائٹ والی آپ نے بات کی ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے نا جی، اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ انتخابات کے قریب جا کے کیا ہونے والا ہے، ہم تو اب تک یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اس میں ہم نے بہت میدانی کام کیا ہے، یعنی صرف ٹیبلز پہ بیٹھ کے کام نہیں کیا بلکہ ہم نے بہت میدانی عملی سروے کیا ہے، جا کر پورے ملک کے اندر جماعت نے ایسی کمیٹیاں بنائیں کہ جس نے انالیسس کیا، جس نے بہت وسیع پیمانے پہ نیچے تک جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کی رائے جو ہے معلوم کی ہے۔ اتفاق سے دونوں کمیٹیوں میں خود رہا ہوں، ایک جو کمیٹی تھی پروفیسر ابراہیم صاحب کی سرکردگی میں اس کا بھی میں ممبر رہا، پھر بعد میں جو ایک کمیشن بنا جو انتخابات میں شکست کے اسباب کو جاننے کے لیے اس کا بھی میں ممبر رہا۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے بہت ڈیپ اسٹڈی کے نتیجے میں ایک سفارشات کا مجموعہ وہ مرکزی مجلس شورا، مجلس عاملہ اور مرکزی نظم کو ہم نے پیش کیا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے نصب العین کے ساتھ اور اپنا جو ہمارا عوامی منشور ہے اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا۔ جہاں تک انتخابات کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے کبھی اس میں شرمائی میں بھی یہ بات نہیں کہی، نہ ہم نے کوئی کبھی دعویٰ کیا کہ ہم کوئی تیر ماریں گے یا میدان مار لیں گے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قد کاٹ سیاسی لحاظ سے، انتخابی لحاظ سے کتنا ہے، لیکن ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ ٹیکنیکس یہ ہیں کہ ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جس پہ ہم پہلے کام کرتے رہے کہ انتخابات کے قریب آ کے ہم نے محسوس کیا کہ تنہا کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم نے اتحاد کر لیا، الائنس کا حصہ بن گئے۔ اب جو ہے وہ یہ معرکہ تو پھر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ حکمت عملی یہ طے کی گئی ہے کہ ہم اپنے ہی جھنڈے پہ رہیں گے، اپنے ہی نشان اور اپنے منشور پہ رہیں گے، لیکن ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ایک منی الائنس ہے، آپ اسے کہہ لیں، وہ الائنس نہیں ہے، وہ الائنس کی ایک شکل ہو سکتی ہے اور وہ بھی ملکی سطح پہ نہیں ہوگا، وہ اس سیٹ پہ کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی دوسری سیٹ پہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لوکل جو حکمت عملی ہوگی، اسٹریٹجی ہوگی، اس کے مطابق فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے اور اس سے ہم اتحاد والے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان نقصانات سے بھی ہم بچ جائیں گے کہ جو اتحاد میں جانے کی بنا پہ کسی سیاسی پارٹی کو ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں کا پلان سولو فلائٹ کا ہی
یہی ہے. ابھی تو اس وقت تو یہی ہے کہ ہم بالکل اپنے نام سے اپنے نسب العین سے اور جو عوام کے ساتھ حقیقی ایک رشتہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اچھا سر، بلوچستان پہ کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے اوپر آتے ہیں. کسی بھی سیاسی پارٹی کا سب سے بڑا ایم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ بنائے، اور اس کے بعد یہ ایم ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں پہنچ جائے. بلوچستان کے اندر جماعت اسلامی اس لحاظ سے بڑی کوئی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکی اب تک. اور اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی سیاست کے اندر اگر دینی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دینی جماعت اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اگلے 2-3 سال میں جب الیکشن آئیں گے تو جماعت اسلامی بلوچستان کیا اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ وہ اسمبلی تک پہنچ پائے گی، اور کتنی سیٹیں، یا کیا آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے؟ اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی. جماعت اسلامی بلوچستان میں اصل میں دوہری مشکل سے 2-4 ہے، جس کا تاثر شاید لوگ محسوس نہیں کر پاتے باہر کے صوبوں کے اندر. یہ تو آپ کے علم میں کہ بلوچستان ایک بہت زیادہ قوم پرستی کے اندر جکڑا ہوا صوبہ ہے. قوم پرست جماعتیں وہاں پہ جتنی زیادہ ہائی لائٹ ہیں سیاست کے میدان کے اندر بھی، ایشوز کے حوالے سے بھی، ظاہر ہے دوسری جماعتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے اوپر جو ایک مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم وفاق کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہیں، ہم پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہمارے اوپر یہ الزام ہے بلوچستان کے اندر، یہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ تھا کہنا زیادہ مناسب ہے، کہ یہ بلوچستان کی جماعت نہیں ہے، یہ بلوچستان کی ایشوز پہ دلچسپی نہیں رکھتی، یہ بلوچستان سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد کی سیاست کرتے ہیں، یہ لاہور کی سیاست کرتے ہیں، اور یہ پنجاب کی سیاست کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر الزام تھا بلوچستان کی جماعت اسلامی کے اوپر. ایک تو ہم الحمدللہ اپنے دوستوں کے مشورے سے اور مناسب اسٹریٹجی سے، اپنے قائدین کی رہنمائی میں ہم اس مشکل سے نکلے ہیں. اب بلوچستان میں جماعت اسلامی کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پنجاب کی سیاست کرنے والی جماعت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے. ہم نے لاپتہ افراد کا ایشو قوم پرستوں سے زیادہ ہم نے جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے وہاں پہ جو مسخ شدہ لاشوں کا جو واقعات ہوتے تھے یا ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ جو تھی، اس کے خلاف ہم نے قوم پرستوں سے زیادہ بڑھ کے آواز اٹھائی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے نتائج 100% وہاں پیدا ہو گئے، لیکن ہمارا اعتبار بڑا ہے، الحمدللہ ہمارا اعتماد بڑا ہے. وہاں پہ ہونے والا کوئی سیمینار ہمارے مختلف اضلاع میں، کوئی آل پارٹیز، کوئی ایسا اتحاد کہ جو عوامی ایشوز کی ترجمانی کرنے والا ہو، آج الحمدللہ جماعت اسلامی کو اگنور نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بھی نمائندگی جو ہے وہ ملے، لیکن مشکلات موجود ہیں وہاں پہ. جیسے آپ نے عرض کیا، مذہبی جو طبقہ ہے وہ بھی جماعت کی طرف راغب ہونے کے بجائے وہ جمعیت علماء کی طرف زیادہ راغب ہے، اور ہم وہاں پہ بھی ایک مہازارائی کی فضا میں ہیں. قوم پرستوں کے حوالے سے تو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انہوں نے بھی ہمیں ایک مشکل میں ڈالا ہوا تھا، لیکن اب تقریباً ہم اس مشکل سے نکل گئے. جمعیت علماء کا جو حوالہ ہے نا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ایک معتبر دوسری دینی جماعت بلوچستان میں شمار ہوتی ہے. یعنی جمعیت علماء سے اگر کسی کی نظر ہٹتی ہے تو وہ سیدھی جماعت اسلامی کی طرف آتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں کچھ اور جماعتیں جو ہیں موجود ہوں، لوگ کہیں کہ جی نہیں، اگر دینی جذبات کے ساتھ کسی طرف جانا ہے تو پھر فلاں و فلاں بھی ہے، نہیں، بلکہ جمعیت علماء سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل روگردانی کرتا ہے تو وہ سیدھا جماعت اسلامی کے پاس آتا ہے. تو بہت سارے علماء، بہت سارے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ مختلف علاقوں میں وہ شمولیتیں کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک پروگرام بنایا جس میں محترم امیر جماعت کی ہم نے 1-to-1 ملاقاتیں سارے ان لوگوں سے کروائی ہیں. یہاں سے ہب سے شروع ہو کے ہم کوئٹہ تک تو پہنچے ہیں، جس میں میرے خیال درجنوں ایسے بااثر لوگ ہیں، علاقائی معتبر لوگ ہیں، قبائل کے سردار ہیں، یا کسی بھی سیاسی کردار کے حوالے سے معروف لوگ ہیں، وہ ملے ہیں قائد محترم سراج الحق صاحب سے، اور انہوں نے جماعت کے اندر آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ ہم سے رابطے میں ہیں اب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت ہو سکتا ہے یہ لوگ باقاعدہ اعلان بھی کریں جماعت پہ، اور اس سے جماعت کو تقویت جو ہے وہ ملے گی. جماعت کے روٹ لیول کے اوپر کام الحمدللہ، یعنی ہمارے 35 اضلاع ہیں سرکاری، تو 31 میں تو ہمارا نظم باقاعدہ قائم ہے.
الحمدللہ. الیکشن کتنے 31 اضلاع سے ہی لڑنے کا پروگرام ہے؟ نہیں، یہ تو خیر الیکشن کی اسٹریٹجی تو وقت آنے پہ بھی بنتی ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ غیر منطقی بات ہوگی کہ ہم جہاں بہت محدود پیمانے پہ ابھی اپنا نظم ہی بنا سکیں وہاں ہم کوئی یعنی قومی الیکشن کے اندر بھی آ جائیں. ایسا شاید نہ ہو. میرا خیال ہے کہ محدود کا اندازہ ہوگا کہ کتنی، ویسے یہ کہ 8 یا 10 اضلاع تو ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے جہاں ہم نے یعنی کانٹیسٹ کیا بھی ہے پہلے، اور ان میں سے اگر مزید شارٹ لسٹ کریں تو 5-6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایسی ہیں کہ جو پوٹینشل ہیں، جن پہ ہمارے لوگ بہت اچھا ووٹ لے سکتے ہیں، یا کسی دوسرے حریف کے لیے بہت اچھا مقابلہ کر سکتے، ان کے لیے مشکل کریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ اچھے سائن ہیں پولیٹیکل لحاظ سے. شکریہ مولانا آپ کا، بہت بہت آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گی. آپ نے عنایت فرمائی اور تشریف لائے. شکریہ. تو ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ بلوچستان کے مسائل کو زیادہ سمجھنے کی، اس کے علاوہ ملکی سیاست میں جماعت اسلامی کا کردار کیا ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو امید ہے کہ ہمیں آپ کو آج کا ہمارا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ملکی سطح کے اور لیڈران کرام سے آپ کی ملاقات کرائیں. تو اگر آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس انٹرویو کو لائک کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ مولانا سے اور کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو اس انٹرویو کے ساتھ یہاں تک.